ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سورہ بقرہ کا جو مقام آج ہمیں پڑھنا ہے وہ روزوں کے موضوع پر قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے۔ بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید آپ حضرات کے لیے بڑی شاید عجیب سی محسوس ہو کہ قرآن حکیم میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر، اس کا حکم، اس کا مقصد، اس کی غرض و غایت، اس کے احکامات، جتنے ذیلی عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں تمام کے تمام انہی آیات میں محسن ہیں۔ روزوں کا ذکر قرآن میں مصحف میں اور بھی بہت سی جگہوں پر ملتا ہے، وہ کفارے کی شکل میں کہ اگر کسی شخص سے حج کی عبادت کرتے ہوئے کوئی جز رہ گیا تو اس کو 10 روزے رکھنے ہیں، 3 پہلے رکھنے ہیں، 7 بعد میں رکھنے ہیں۔ اگر کسی نے قسم کھا لی اور قسم کو جو ہے توڑنے تک کا معاملہ آ گیا تو اس کا بھی کفارہ متعین کر دیا گیا، اس میں بھی روزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح زہار کا جو معاملہ ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آج کے بعد سے تم میرے لیے میری ماں کا درجہ رکھتی ہو، اور اس کے بعد رجوع کرنا چاہے تو اس میں بھی روزوں کا ذکر آیا ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جملہ تھا جو تم نے اپنی زبان سے نکالا۔ اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ نکالنا جو ہے کسی طرح زیب نہیں دیتا، اس کی سزا بھی بڑی سخت متعین کی گئی۔ لیکن رمضان کے روزوں کے حوالے سے قرآن حکیم کی 6600 سے زائد آیات میں سے کل 6 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع کی کہ جس میں رمضان کے روزوں سے متعلق تمام عنوانات کو کور کر لیا گیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو جامعیت ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کل 6 آیات۔ اور روزوں کی حکمت، روزوں کی غرض و غایت، روزوں کو کیوں فرض کیا گیا، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، پھر روزے کا کفارہ کیا ہوگا، پھر اعتکاف کی حالت میں تم جو ہے کس حد تک جا سکتے ہو، پھر روزوں کا جو اصل حاصل ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا، اور اس میں خاص طور پر ایک رات ہے کہ جس میں اللہ نے روزہ فرض کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ یہ تمام مباحث آپ کو اسی مقام پر ملے۔ اب آئیے کہ اس کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ پہلی امتوں پر نماز بھی فرض تھی، روزہ بھی فرض تھا، لیکن نماز اس شکل میں فرض نہیں تھی جس طرح ہم آج ادا کر رہے ہیں۔ کیا شکل ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عیسائی آج بھی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ کوئی جو ہے وہ جاتے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال عیسائی جاتے ہیں، ہفتے کا ایک دن ہے، سنڈے مارننگ ان کی جو ہے جا کر چرچ میں بسر ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر کتنی کچھ تخفیف جو ہے وہ پول صاحب تھے انہوں نے کر لی، یا بعد میں اس کے اندر کیا رد و بدل ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی نظام جو ہے نماز کا اور روزوں کا ہر امت میں موجود رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ نماز کی غرض و غایت کیا ہے کہ اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بے حیائی اور فحش کاموں سے بچے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز اگر حقیقتاً نماز ہے وہ لازماً روکے گی تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں کا ارتکاب کرنے سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور اس قسم کے تمام حرام کام جو ہے وہ بھی انسان سرانجام دے رہا ہو، یہ تو منافقت ہے، قول و فعل میں تضاد ہے۔ اللہ تو وہی ہے لیکن جس نے نماز کا حکم دیا اسی اللہ کا حکم یہ ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، زناکاری نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ان کاموں میں انسان ملوث ہے۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اصل حاصل تو اللہ کی یاد کو دلوں میں برقرار رکھنا ہے۔ اسی طرح روزے کا حاصل ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، جسے ہم عام طور پر ترجمہ کر لیتے ہیں، بچنا۔ کس شے سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے بچنا، گناہوں کی ترغیبات سے بچنا، کسی حرام کام میں ملوث ہونے سے بچنا، خلاف شرع کاموں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا،
تو روزہ اس اعتبار سے اس کا غرض اور جو اس کا مقصد ہے وہ بیان کیا گیا، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ رمضان کے روزوں کا ذکر ہو رہا ہے جس میں صبح سے شام تک ایک شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ روزے کے ظاہر کو تو انٹیکٹ رکھا، لیکن اس کی اصل روح جو تھی تقوی اس میں موجود ہی نہیں۔ تو ایسا شخص گویا کہ اللہ کے نزدیک اس نے فاقہ کیا ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ روزے کے ساتھ تقوی جو ہے وہ لازم ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، حالانکہ 30 یا 29 دن جو رمضان کے روزے کے ہیں وہ کہیں بھی اس کے لیے گنتی کے دنوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں جن روزوں کا ذکر آ رہا ہے وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے کے روزے ہیں۔ مسلمانوں کو عادی بنانے کے لیے کہ پورا مہینہ عرب کی گرمی کا اندازہ کیجئے تو ظاہر ہے کہ ایک دم اتنی مشقت میں مسلمانوں کو ڈال دینا، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حکمت اختیار کرتا ہے کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کے تو ابتداءً مسلمانوں کو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو اس آیت کے بعد ہیں جس میں رمضان کے روزے کا ذکر ہے، مسلمانوں کے لیے 3 دن کا روزہ رکھنا حضور نے واجب قرار دیا تھا، اور وہ ہر مہینے کی ایام 20 تھے، 13، 14 اور 15 تاریخیں۔ اب گویا کہ آہستہ آہستہ جب تم اس مشقت کے خوگر ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب پورا مہینہ 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یہ پورا رمضان کا مہینہ تمہیں روزے رکھنے۔ لہذا یہاں جو فرمایا گیا ایام معدودات، یہ روزے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے پہلی آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، ان کی تو معدودی سی تعداد ہے، اور معدودات کا اطلاق جو ہے وہ 10 سے کم پر ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو سٹریچ کر سکتے ہیں تو 9 کی تعداد تک لے جا سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی بھی تم میں سے حالت مرض میں ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور یہ جو ابتدائی 3 روزے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا حکم تھا، حضور نے فرض کیے، ظاہر ہے کہ حضور نے اس کو واجب قرار دیا، زبان محمدی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچا تھا۔ تو یہ جو 3 دن کے روزے ہیں اس کے بارے میں یہ رعایت موجود ہے کہ کوئی شخص اس کے باوجود کہ وہ طاقت رکھتا ہے، وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی لیکن آگے محذوف ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو انہیں چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ 3 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا تو ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا فراہم کر دو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو شخص سے آگے بڑھ کر نیکی کمانا چاہتا ہے، فرض کیجئے وہ ایام 20 کے روزے بھی رکھ رہا ہے اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، تو وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنے لیے خیر جمع کر رہا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزے رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تاکہ نفس کشی کی عادت پڑے۔ یہ جو حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف انسان کو جو شے سب سے بڑی طاقت ہے، جو شے قوت فراہم کرنے والی ہے، وہ روزے کی ڈھال ہے۔ جس طرح حضور کا یہ حکم یا حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے، کسی شخص کو اگر شادی کی مقدرت نہ ہو، فرض کیجئے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور ظاہر شادی کا خرچہ ہوتا ہے، ابھی تک صرف اپنی جان تھی کہ جس کے خورد و نوش کا اہتمام کرنا تھا، اب ایک اور جان جو ہے وہ ساتھ آ کر منسلک ہو جائے گی، لہذا جو شخص اس کی استعداد نہ رکھتا ہو، اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو، تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے تاکہ شہوت کے جذبے کو کنٹرول حاصل ہو۔ تو الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے وہ بھی انسان کے جذبات کو کنٹرول کرنے والا ہے، لہذا فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعتاً علم والے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھیے اس آیت کے بعد اب آئی ہے وہ آیت، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں رمضان کا ذکر الگ سے آ گیا، اور یہ فرضیت جو ہے مدنی دور میں ہوئی ہے۔ ابتداً جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو حضور کے ہجرت کے بعد کے ابتدائی چند سال تھے اس میں صرف 3 روزے فرض کیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صرف ترجمے پر ہی کفایت کروں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفسیر بیان کر سکوں، کہ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں روشن دلیلیں موجود ہیں جو اپنے اندر ہدایت کا سرچشمہ لیے ہوئے ہیں۔ والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق قائم کر دینے والی شے ہے یہ قرآن۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ لازماً روزہ رکھے۔ اب یہاں گویا کہ جو پہلے ایک رعایت دے دی گئی تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں، یہاں ذکر ہو رہا تھا ان 3 روزوں کا، اس میں یہ رعایت تھی کہ اس کے باوجود صحت مند بھی ہے، مریض بھی نہیں ہے، لیکن یہ دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا، ٹھیک ہے اس کا کفارہ ادا کرو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ لیکن یہاں وہ جو رعایت تھی وہ سلب کر لی گئی، یہاں تو حکم آ گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن یہ کہ وہ رعایت جو پہلے ان 3 روزوں میں تھی وہ بھی موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ وہاں گنتی پوری ہوتی 3 کی تعداد کے ساتھ کہ 3 روزے فرض کیے گئے، فرض کیے گئے 2 روزے وہ رکھ نہیں سکا بیماری کی وجہ سے، اب یہ 2 روزے مکمل کرے گا اس حکم کی تعمیل میں۔ لیکن یہاں چونکہ پورے مہینے کی بات ہو گئی کہ اسے پورے مہینہ روزہ رکھنا ہے، لہذا یہاں اگر کسی شخص کے فرض کیجئے کہ 30 میں سے 20 روزے چھوٹ گئے تو اب اسے 20 مکمل کر کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس تعداد کو پورا کرو۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی مشقت میں اور دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ اس عدت کو، عدت سے مراد یہاں تعداد ہے روزوں کی، اس کو مکمل کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر کہو اس ہدایت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اب یہ آیہ مبارکہ وہ ہے کہ جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس عبادت کے لیے کیوں خاص کیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی ہماری آئندہ نشست میں۔ ابھی تھوڑے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ انشاءاللہ مل بیٹھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی وقفے میں جانے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے وہ ہمارے زیر درس تھی، اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیوں کی گئی، اس کے بارے میں جو فرمایا گیا انزل فیہ القرآن، یہ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خاص اپنے خزانہ فضل سے اس کی جزا اور اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر کہیں نمائشی نیکی کا جذبہ ابھر ہے۔ تو روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی عبادت جو ہے بہت افضل عبادت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ وہ اس وجہ سے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمایا۔ اس رمضان کے روزوں کا پروگرام اصل میں 2 گونا ہے، 2 آتشاں ہیں۔ دن بھر کا روزہ ہے، مشقت ہے، اب تو ہمیں دنیاوی سہولتیں، آسائشیں حاصل ہیں، ایئر کنڈیشن جو ہیں ہمارے بیڈ رومز ہیں، گاڑیاں ایئر کنڈیشنز ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جہاں اس طرح کی سہولتیں اور آسائشیں تو نہیں تھیں، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ اسکول کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں روزے جو تھے تقریباً گرمیوں میں آتے تھے، اور اس وقت بچے ہوتے تھے اور اس وقت کی سہولتیں نہیں تھیں، نہ کولرز ہوتے تھے، نہ ایئر کنڈیشنرز ہوتے تھے، نہ گاڑیوں میں ایسیز تھے۔ لیکن یہ کہ اس وقت جس قدر مشقت ہوتی تھی کہ انسان جیسے ہی روزہ افطار کرتا تھا تو کھانے کی طرف تو طبیعت مائل ہوتی ہی نہیں تھی۔ افطار کرتے ہی یہ کھجور لینے کے بعد جب تک 4-5 گلاس آپ جو ہے پانی کے اپنے معدے میں نہ الیٹ لیں، صبر نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا۔ تو ایسا سخت روزہ، ایسی مشقت، یہ اس لیے کہ تاکہ انسان خوگر ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے پر۔ گھر میں داخل ہوئے، فریج موجود ہے، بہترین خوراک ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، حلال شے، لیکن ایک خاص دورانیے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی آپ فرما برداری اختیار کر رہے ہیں، اور وہ حلال شے جو ہے وہ بھی آپ نے اپنے اوپر قطعاً ممنوع کر دی، گویا کہ اس دورانیے میں وہ بھی حرام بن گئی، اس لیے کہ یہاں اسی مہینے میں وہ شب مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے، کوئی خبر ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ شب قدر یا لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر افضل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رمضان کی فضیلت، رمضان کے روزوں کا خصوصی مقام اور خاص اس مہینے کے اندر اس روزے کی عبادت کا فرض کیا جانا، یہ پورا کا پورا ایک پیکج بنتا ہے۔ اس کے بعد آئیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پکارنے والے کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا کہنا مانیں، میری فرما برداری اختیار کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان محکم رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی کے ذریعے امید ہے کہ وہ رشد و ہدایت تک اور فوز و فلاح تک پہنچ پائیں گے۔ دیکھیں رمضان کے اس عبادت کا ایک حاصل دعا بھی ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ وہ رات کی تنہائی اور آخری پہر کی ساعت نصیب فرما دے، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد کے اندر بڑی رونق ہوتی ہے، لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ پوری رات جو ہے اللہ کی بندگی کے، اللہ کی اطاعت، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی اوراد ہیں، کوئی اور وظائف ہیں، کچھ ذکر اذکار کرتے ہوئے پوری رات بیتے۔ لیکن یہ کہ اصلاً تو مطلوب ہے کہ انسان کی ہر رات میں کچھ لمحات ایسے آئیں، جیسا کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، اور وہاں سے ندا لگاتا ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی پکار جو ہے ہر رات آ رہی ہے۔ اب جو لوگ ان اوقات میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے اپنا قرب جو ہے ان کا اس درجے کا ہے، رات کی تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں، اور رات کے تہجد میں جب تک انسان خود اپنی زبان سے نہ کہے یا بہانے سے لوگوں کو بتانے کی کوشش نہ کرے، مثلاً بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ صرف اسی بات کا سہارا لے کر دوسرے کو بتا دیتے کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، کہ بھئی میرا تو معمول یہ ہے کہ میں صبح فجر سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے تو صرف اتنا جملہ کہہ دیا، لیکن تہجد کی نماز جو نفل ہے، اور نفلی عبادات کے ضمن میں ہمارے دین کی حکمت کیا ہے کہ اس میں اخفا ہونا چاہیے، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا نہیں ہونا چاہیے۔ فرض عبادات آپ بباغ دہل کیجئے، لوگوں کو بتا کر کیجئے، لیکن جہاں تک نفلی عبادات کا معاملہ ہے اس کے بارے میں اخفا جو ہے وہ دین کی حکمت ہے، اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو رات کے آخری لمحات ہیں یا کہ اللہ کے ساتھ قرب پیدا کرنے کی کوشش ہے، فرمایا گیا جب میرا بندہ اے نبی آپ سے پوچھے میرے بارے میں، وہ میرا قرب چاہتا ہے، مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے بتا دیجئے میں اس کے بالکل قریب موجود ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہی بات جو پہلے بھی عرض کی گئی تھی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن پکارنے والے کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا کہنا مانے۔ اگر وہ میرا نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، حرام کے اندر جو ہے وہ پوری طرح ملوث ہے، رزق میں حرام ہے، معاشرت حرام پر مبنی ہے، اور پھر کس منہ سے میرے سے دعا مانگے گا، کس مجھ سے مجھے پکارے گا اور تمنا کرے گا کہ میری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھ پر ایمان محکم رکھے، لعلہم یرشدون، اور اسی سے امید ہے کہ وہ رشد و ہدایت اور فوز و فلاح تک پہنچ جائیں گے۔ وہی بات، یہ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ گویا کہ کوسچن مارک ہے۔ کون مسلمان ہوگا کہ جو انکار کرے کہ نہیں مجھے اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ معاذ اللہ، اس سے بڑی بغاوت اور اس سے بڑی سرکشی کیا ہو سکتی ہے؟ غزوہ احد کا وہ موقع مجھے یاد آ رہا ہے، مسلمانوں کو جب عارضی شکست ہوئی تھی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کفار کو غلبہ حاصل ہو گیا، اس لیے کہ کفار کو غلبہ تو اس وقت حاصل ہوتا نا اگر وہ مدینہ پر قابض ہو جاتے۔ مدینہ کے اتنے قریب پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ایسی دہشت ان کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ اور جو حضور نے فرمایا نا کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے، جس طرف چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دل کو موڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو لیڈر تھا، سپہ سالار تھا کفار کے لشکر کا، ابو سفیان، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، کوئی ایسی خوف اور دہشت کی کیفیت کہ اس نے اپنے تمام فوجیوں کو، تمام لوگوں سے کہا واپس چلو۔ حالانکہ اس سے بڑا سنہری موقع نہیں ہو سکتا تھا۔ وہی بات ہے نا کہ جسے کہتے ہیں دماغ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی ہیں، آپ پر بے ہوشی طاری تھی۔ صحابہ کرام میں سے 70 وہ تھے، سورہ آل عمران میں انشاءاللہ تفصیل واقعات آ جائیں گے، جن کی شہادت ہو چکی، اور کتنی زخمیوں کی تعداد ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ابو سفیان جب کچھ باہر نکل گیا تو اسے اچانک خیال آیا میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ابو سفیان واپسی کا سوچ رہا ہے، لہٰذا حضور نے انہی زخمی لوگوں سے یہ کہا کہ نکلو، ان کا تعاقب کرو، پیچھے آؤ۔
اب ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے، تو وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی اور پھر اس کے بعد جو ہے مکہ پہنچ کر دم لیا۔ اس موقع پر وہ الفاظ ہے جس کے لیے واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، اعلی حبل، حبل ان کا دیو تھا، دیوی تھی، جس کی کہا کہ حبل کی جے ہو، میری فلاں دیوتا ہے، فلاں دیوی جو ہے اس کا نام بلند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے جواب میں تم کہو اللہ عز و جل، تمہارا معبود حبل ہے، لیکن یہ کہ ہمارا معبود اللہ ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی جلالت شان والا ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ تو یہ پکارنا اللہ تعالیٰ کو، یہ معاملہ وہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، لیکن یہ کہ اگر تم اللہ کی مدد سے باغی ہو، اللہ کے سرکش ہو، اللہ کے جو ہے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہو، فسق و فجور کی زندگی اختیار کرنے والے ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد کرے گا یا یہ کہ تمہاری جو ہے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، ایک حدیث کا میں نے پہلے حوالہ دیا تھا، بیان نہیں ہو سکی تھی۔ اسی رکوع کے آخر میں آ جائے گا عقل حلال کا ذکر، لیکن ایک اس موقع پر بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کرتا۔ کسی شخص کے معاش میں یا اس کے رزق میں یا جو اس کی روزی ہے اس میں اگر حرام شامل ہو گیا، حضور نے ایک مثال بیان فرمائی ایک حدیث میں کہ اس شخص کا تصور کرو جو کہیں دور دراز کا سفر کرتا ہوا آیا، بیت اللہ تک پہنچ گیا، اور اس سفر کی صعوبت اور جو تکلیف تھی اس کے نتیجے میں اس کے احرام کے کپڑے جو ہیں وہ بھی گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اس کا سر جو ہے وہ بھی گرد آلود، جسم جو ہے تھکن سے چور ہو چکا ہے، اور وہ بیت اللہ کے کعبے کے صحن میں پہنچ کر اور بیت اللہ کے پردے پکڑ پکڑ کے اللہ کو پکار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، یا رب یا رب۔ حضور فرماتے ہیں اس حدیث میں الفاظ موجود ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ اگلے الفاظ نوٹ کیجئے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس شخص کا کھایا پیا حرام کا تھا، اس شخص نے جو احرام کی چادر اپنے جسم کے اوپر لپیٹی ہوئی ہے وہ حرام کمائی سے خریدی گئی تھی، اور اس شخص کا جو تن و توش ہے، جو گوشت ہے، جو آج اس کے اندر کو قوت ہے، توانائی ہے، جوان ہوا ہے، تو حرام مال کے اوپر پل کر ہوا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو یہ جو فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار اور اس کی دعا کو نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا میری فرما برداری اختیار کریں، میرا کہنا مانیں، میری بات پر لبیک کہیں، شریعت علمت و حلت کا جو ہے اس کا اہتمام کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر مان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اسی سے امید ہے کہ وہ رشد و ہدایت تک اور کامیابی تک پہنچ پائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ